ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سورہ فجر شروع کرتے ہیں۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ کو دکھایا، یعنی 10 راتوں کی قسم کھا کر 10 دن یعنی ذی الحجہ کے جو بڑے قیمتی ہے، پھر پچھلی قوموں اور اللہ کے عذاب کے کوڑے کے برسنے کی بات ہے، پھر اور انسان کی عادت کی بات، اور بیچ میں کچھ برائیوں کی بات کر کے آخر میں پھر وہی حسرت۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری موت جو ہے ایمان پر کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جوڑے کی اور طاق کی، یعنی وطر۔ ایون طاق رات کیا ہے؟ آڈ رات۔ اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہو یعنی چلنے لگے، کیا اس میں کوئی قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ کیا نہیں تم نے دیکھا کس طرح کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ؟ ارم ستونوں والے یعنی ہجر والے قوم عاد۔ پھر قوم عاد کا ذکر جو سو پلرز کی کنسٹرکشن، پھر ان کی تخلیق، پھر لمبے لمبے اور بہت ہی طاقتور کنسٹرکشنز میں بھی پلرز اور لمبے لمبے لکڑیوں کا استعمال کرتے تھے، اور کیونکہ وہ لمبے لمبے ہوتے تھے تو لمبے لمبے اونچے اونچے گھر بناتے تھے۔ پھر سمود یعنی چٹانوں میں گھر بناتے تھے۔ میقوں یعنی پیگز والے، کون ہے وہ؟ فرعون کی قوم۔ پھر پیگز جیسے ان کی قوت یعنی اسٹرانگ قوم۔ ٹینٹس کے لیے پیگز یوز ہوئے، یعنی ٹریولنگ میں فوج اور لشکر یہ ساری چیزیں تو تب ٹینٹس یوز کرتے ہیں، تو لوگوں کو سولی چڑھاتے اور ہاتھ پاؤں میں کیلے ٹھوکتے، تو اس لیے بھی ان کو پیگز والے یعنی میقوں والے کہا۔ پھر ان کا سمبل اور سیل۔ لیکن اللہ کا عذاب ایسی قوموں پر بھی آیا۔ اس سے لیسن یہ لینا ہے کہ چاہے جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچیں گے تو پھر عذاب بھی جو ہے سو ان کو پکڑ لے گا، اور نافرمانی سے بچو ورنہ عذاب سے نہ بچ پاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ہم کو ان سے لیسن لینا ہے۔ پھر انسان کو تکلیف پر صبر اور نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ انسان کی کچھ
غلطیاں کیا ہے کے ساتھ ان کو عزت نہیں دیتے، ان کو ذلیل کرتے ہیں، تو یتیم کو عزت دینا ہے، پھر مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ابھارنا ہے، پھر میراث کے مال نہیں کھاتے، تو پھر مال سے محبت تم رکھتے ہو تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن جو ہے سو زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ اور فرشتے پھر جو ہے سو سب در سب آئیں گے، پھر جہنم پھر سامنے لائی جائے گی، حسرت کریں گے انسان کہ کاش دنیا میں کچھ کرتے، عذاب ہوگا، زنجیروں سے باندھا جائے گا، پھر مطمئن نفس کے لیے کیا ہے، اطمینان ہوگا، جنت ہوگی۔ اب 3 ٹائپس کے جو نفس ہے، نفس امارہ، لوامہ، مطمئنہ، یہ ہم اس سے پہلے لیے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جوڑوں کی اور تاخ کی اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہو چلنے لگے، کیا اس میں کوئی قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ کیا نہیں تم نے دیکھا کس طرح کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ، ارم اور ستونوں والوں کے ساتھ، وہ جو نہ پیدا کیا گیا ان جیسا ملکوں میں، اور سمود جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں، اور فرعون میقوں والے، ان سب نے سرکشی کی ملکوں میں، پھر کثرت سے کیا ان میں فساد یعنی بگاڑ، تو ڈالا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا، یعنی عذاب کا کوڑا ڈال دیا ان پر۔ بے شک تیرا رب البتہ گھاٹ میں ہے، تو لیکن انسان جب آزمایا اس کو، اس کے رب نے پھر عزت دی اس کو اور نعمت دی اس کو، تو کہتا ہے میرے رب نے عزت دی مجھ کو، اور لیکن جب آزمایا اس کو پھر تنگ کر دیا اس پر تو اس کا رزق، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے ذلیل کر دیا مجھ کو۔ ہرگز نہیں، بلکہ نہیں تم عزت دیتے یتیموں کو، اور نہیں تم اکساتے ترغیب دیتے کھانے پر مسکینوں کے کھلانے، اور تم کھا جاتے ہو میراث کو کھانا سمیٹ کر، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ۔ ہرگز نہیں، جب کوٹ دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور آیا تیرا رب اور فرشتہ سب در صف، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، اس دن یاد کرے گا انسان، اور کہاں سے ہے اس کے لیے نصیحت، کہے گا اے کاش کہ میں آگے بھیجتا اپنی زندگی کے لیے، تو اس دن نہ عذاب دے گا عذاب اس جیسا کوئی ایک، اور نہ باندھے گا باندھنا اس کا کوئی ایک۔ اے نفس مطمئنہ یعنی اطمینان والے نفس، واپس چلو طرف اپنے رب کی اپنے رب کی پسندیدہ راضی، پس داخل ہو جاؤ میرے بندے میں، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یعنی جس کا نفس مطمئنہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بشارت دیں گے، یعنی جنت میں اس کو داخل کریں گے۔ سورہ بلد شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم کھائی اور انسان کو کبت میں پیدا کیا گیا ہے، اس کا ذکر کیا، یعنی سٹرگلنگ فیس، یعنی دنیا میں آنے سے لے کر جان نکلنے تک ہر جگہ مشکل ہی مشکل ہے۔ بچہ بھی محنت کرتا ہے تو ماں بھی محنت کرتی ہے، دنیا میں آتے ہوئے جو ہے سو بچہ بھی جو ہے سو اور ماں بھی دونوں محنت کرتے ہیں۔ بچے کے دنیا میں آتے ہوئے ماں بچے دونوں کو مشکل ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے سو دنیا سے جانا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان آسانیوں سے نکالے، اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ یہ ترمذی کی دعا ہے، ترمذی کے حدیث میں، اے اللہ موت کی سختیوں اور اس کی طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرمائی۔ یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور تو داخل ہونے والا ہے اس شہر میں، قسم ہے والد کی یعنی باپ کی، اور اس نے جنم جو دیا، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو محنت میں یعنی سختی میں، کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں قادر ہو سکے گا اس پر کوئی ایک؟ وہ کہتا ہے میں نے ہلاک کیا مال ڈھیروں، کیا وہ سمجھتا ہے
کہ نہیں دیکھا اس کو کوئی ایک نے؟ کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور راہ دکھائی ہم نے اس کو 2 راستوں کی، یعنی 2 راستے، پس نہ گزرا یعنی داخل ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں۔ اور کیا چیز بتائے تجھ کو دشوار گھاٹی کیا ہے وہ؟ یہاں پر آیت 2 میں مکے کا ذکر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے جہاں کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کو حلال سمجھا، بعد میں مسلمانوں کے لیے حلال ہوگا فتح مکہ۔ پھر آیت نمبر 3 میں باپ اور بیٹے یعنی آدم اور بنو آدم یعنی ابراہیم اور اسماعیل، اور پھر اس میں یہ بھی آیا کہ تکلیف دنیا میں آنے پہ بھی ہے اور دنیا میں سروائیو کرنے میں بھی ہے، اور دوسروں کی دی ہوئی بھی، یعنی تو مشکلوں سے، یعنی مشکل جو ہے سو دوسرے بھی دیتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا میں بھی ہوتی ہے، پھر ہم کو جاتے وقت دنیا سے اور پھر دنیا میں سروائیو کرنے میں بھی ہمیں جو ہے سو تکلیف ہوتی ہے، تو مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ انسان کی کچھ سوچ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قادر نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی تم کو نہیں دیکھے گا؟ پھر دنیا میں خوب مال خرچ کرتا ہے، کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں مال خرچ کرتے ہو، جو بھی تم کچھ کرتے ہو، تو کیا اس پر کوئی تم کو پوچھ نہیں ہوگی؟ پھر اللہ نے انسان کے لیے آنکھیں، زبان، ہونٹ، یہ ساری چیزیں بتایا اور 2 راستے دیے، ہدایت اور گمراہی کے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، وہ بھی اللہ کے اذن سے۔ کچھ چیزیں دشوار گھاٹی ہے، یعنی جتنا مشکل پہاڑ پر چڑھنا ہے یہ کام اتنے مشکل لگتے ہیں۔ تو کیا ہے وہ؟ غلام آزاد کرنا، کھانا کھلانا، قرابت دار، یتیم، رشتوں میں جو سے زیادہ ناراضگیاں ہوتی ہے، تو پھر مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر ایمان کے ساتھ صبر اور رحم کی تلقین کرنا، جو یہ کر لے وہ دائیں بازو یعنی کامیاب لوگ ہوں گے۔ پھر چوزن پیپل ہے۔ پھر کافر کیا ہے؟ بدبخت اور آگ والے ہیں۔ آزاد کرنا 1 گردن کا، یا کھانا کھلانا 1 دن بھوک والے کو، کسی یتیم کو، قریبی یعنی قربت والے کو، یا کسی مسکین کو خاک نشین۔ پھر تھا وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی صبر کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی رحم کی، یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیت کے ساتھ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی وہ دوزخ والے ہیں، ان پر آگ ہے بند کی ہوئی۔ حدیث ہے کہ تم اس مخلوق پر رحم کرو جو زمین پہ ہے، اور وہ تم پر رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، رحمت پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے۔ آپس میں بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، یعنی رحم کرنا ہے اور تاکید بھی کرنا ہے، رحم کرنا بھی ہے اور تاکید بھی کرنا ہے۔ سورہ شمس شروع کرتے ہیں۔ چمکتی ہوئی صورت ہے، اس میں کائنات کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اس کو گواہ بنا کر میسیج کیا دیا گیا ہے، جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، نفس کو گناہوں کے تلے دبانے والا ناکامیاب ہوا، یعنی وہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ وہ اپنے نفس کو گناہوں میں ڈالے ہوئے ہے، اور جو نفس کو اپنے پاک کیے گناہوں سے تو وہ کامیاب ہوا۔ پھر قوم سمود کا ذکر ہے، قدار بن سالف جس نے اونٹنی کا قتل کیا تھا، اور پھر یہاں پر جو سو سورج قسم یعنی گواہی ہے، اور نیکی اور بدی کی پہچان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سب چیزیں جو ہے سو گواہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے،
قسم ہے دن کی جب کہ وہ اس کو ظاہر کرے، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اس پر، اور آسمان کی اور جس نے بنایا اس کو، قسم ہے زمین کی اور جس نے بچھایا اس کو، قسم ہے نفس انسان کی اور جس نے درست کیا اس کو، تو اس نے الہام کیا اس میں اس کے بدی کو اور اس کے تقوی کو۔ ہم جو دیکھیں اس میں پورے سائنٹیفک آیتوں کا ذکر ہے، یعنی پوری کونی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لیے، سورج، چاند، دھوپ کیسے نکلتی ہے، دن رات، آسمان، زمین، یہ ساری چیزیں ہم لے چکے اور اس پر غور کرنا ہے۔ یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاک کیا اس کو، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے دبا دیا اس کو۔ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ جب اٹھا سب سے بڑا بدبخت اس کا، تو کہا ان کو رسول نے اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پلانا، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، پھر کاٹ ڈالا اس کو۔ تو ہلاکت ڈالی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر برابر کر دیا اس کو، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں توحید رکھی ہے، اندر نیکی بدی رکھ دی ہے، تو نفس کا تزکیے کے لیے ہم کو جو ہے سو کیا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم کو جو ہے سو حل کرنا ہے اور پاک کرنا ہے ہمارے نفس کو، یعنی ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تلاوت قرآن پہ یعنی ریفلیکٹ کرنا ہے عمل سے، یعنی عمل کے کرنے کے لیے بھی جو ہے سو ہم کو جو ہے سو قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور جس طرح ہم یہ دور قرآن کر رہے ہیں، اور تو ہر جز وائز بھی جو ہے سو ریفلیکٹ کرنا ہے، ریفلیکشن جز وائز، یعنی جز وائز ہم کو ریفلیکٹ کرنا ہے، تو جو غور کرنا ہے، پھر یعنی یہ ساری چیزیں جو بنائیں اس پر غور کرنا ہے، اور اس کو کس نے بنایا اس پر بھی غور کرنا ہے، یعنی اللہ کو بھی، اور جس نے چیزیں بنائی ہیں اس کو بھی، ہر چیز پر غور کرنا ہے تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرے، اور اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ ساری چیزیں ہم یہاں تک پہنچ گئے تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے اور اللہ کیسا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم یہ ساری چیزیں سمجھ سکے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم یہ ساری چیزوں کو ابزارب کر سکیں۔ اب سورہ لیل ہم شروع کرتے ہیں۔ اب اس کا میسج کیا ہے؟ کوششیں جو ہے سو بکھری ہوئی ہے، بی فوکسڈ، اپنی آخرت کو نظر میں رکھو تو دنیا بھی راستے میں آتے ہی جائیں گی، تو اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیوں کو کھپا دے، جیسے کہ صحابہ نے کیا تھا، اپنی زندگیوں کو کھپا دیا، وہ دین کے لیے اپنے ملکوں کو چھوڑ دیا، اپنی جگہوں کو چھوڑ دیا، اور وہاں پر جا کر جو ہے سب بس گئے اور پھر واپس لوٹے نہیں۔ تو اس طرح یعنی وہ لوگ تو اس طرح سے کیے۔ اب ہمارے لیے تو اتنی آسانیاں ہیں اور اتنی سورسز ہے، ہم گھر بیٹھے بھی ہم جو ہے سو کام کر سکتے ہیں، یعنی ایفرٹ صرف لگانا ہے، یہ نہیں کہ اکثر کیا ہے لوگ یہ سوچتے کہ ارے بچے ہیں ہم کیسا کریں گے، ارے میاں ہیں ان کی ہم کیسا کریں گے، پھر ہم سے یہ نہیں ہوگا۔ نہیں، کوشش کرنا ہے، کوششوں کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اور جو ہے سو بی فوکسڈ، یہ نہیں کہ کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے، خالی سوچ لیں گے پھر بیٹھے رہیں گے تو نہیں ہوگا۔ اٹھنا ہے، ایفرٹ لگانا ہے، اور اپنے نیند کو قربان کرنا ہے، اپنے جسم کو آرام دینے سے قربان کرنا ہے۔ جتنا جسم کو آرام دیں گے اتنا سست ہوگا، جتنا ہم اپنے جسم کو فزیکلی ہم اس پر یعنی جسم کو کام دیں گے تو ہم ایکٹیو بھی رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہماری کوششوں کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری کوششوں کو،
تو سورہ اللیل ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو، اور جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو، بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف طرح کی ہے، تو لیکن جس نے دیا اور تقویٰ کیا اور تصدیق کی، بھلائی کی، پس عنقریب ہم آسانی دیں گے اس کو، نیکی کے لیے، آسانی کے لیے، یعنی نیکی کے لیے، یعنی آسانی کے لیے۔ اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور جھٹلایا نیکی کو، یعنی بھلائی کو، پس عنقریب ہم آسانی دیں گے اس کو تنگی کے لیے۔ اور کس کام آئے گا اس کو اس کا مال، اور جب وہ ہلاک ہو گیا۔ بے شک ہمارے ذمے البتہ ہدایت ہے، اور بے شک ہمارے لیے البتہ آخرت ہے، اور اولا یعنی دنیا۔ تو خبردار کیا میں نے تم کو ایک آگ سے بھڑکتی ہوئی، نہ داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، اور عنقریب بچا لیا جائے گا اسے سب سے زیادہ پرہیزگار وہ جو دیتے ہیں مال اپنا کہ پاکیزگی اختیار کرے، اور نہیں کسی کے لیے اس کے پاس نعمت میں سے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، مگر تلاش کر اپنے رب اعلیٰ کی رضا، یعنی اپنے رب اعلیٰ کے ذات، یعنی اس کے چہرے کے لیے، یعنی اللہ کے چہرے، اللہ کے ذات اور اللہ کے رضا کے لیے، اور البتہ عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہم سے اور ہمارے متعلقین سے راضی ہو جائے، آمین۔ رات اور دن اور جوڑوں میں پیدائش گواہ ہے کہ جیسی کوشش ویسا پھل ملے گا، اور مال کام آنے والا نہیں ہے، یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا اور آخرت سب اللہ کی ہے، تو بس اللہ کو راضی کرنا ہی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہم کو بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بنا دے جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ سورہ دوحہ شروع کرتے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی کو تسلیاں ہے یہاں پر، ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا چھوڑ دے تو اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پناہ میں لے لے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ ہم کو مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جب آ جائیں گے تو ہم کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، اور چاہے دنیا چھوڑ دے، کچھ بھی کرے، کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ ہمیشہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ایسی پناہ اگر اللہ کی پناہ میں ہم چلے جائیں تو پھر کسی چیز کا ہم کو جو ہے سو ڈر نہیں ہوگا۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دنیا میں کئی آسانیاں کیے جس کا ذکر ہے، جیسے یتیم ہونے کے باوجود پرورش، پھر ہدایت کا انتظام، پھر مفلس سے غنی کیے، پھر تو کہا جا رہا ہے کہ ویسے ہی یتیم پر سختی نہ کرے، سوال کرنے والے کو دے، اور رب کی نعمتوں کا جو ہے سو یہاں پر بیان کرے، جیسا شکر کرے، قدر کرے، ذکر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ ڈھانپے، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے اور وہ ناراض نہ ہوا، اور البتہ آخرت یعنی انجام بہتر ہے تیرے لیے ابتدا سے، یعنی آغاز سے، اور البتہ عنقریب عطا کرے گا تجھ کو تیرا رب، تو راضی ہو جائے گا، یعنی خوش ہو جائے گا۔ کیا نہیں پایا تجھ کو یتیم، پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا تجھ کو، اور پایا تجھ کو راہ بھولا تو اس نے ہدایت بخشی، اور پایا تجھ کو مفلس تو اس نے غنی کر دیا۔ تو لیکن یتیم کو پس نہ سختی کرو، اور لیکن سوالی کو پس نہ چھڑکو، اور لیکن نعمت کو اپنی رب کی پس بیان کرو۔ اب سورہ نشر ہے، اس میں جو ہے سینے کھلنے کی بات ہے، یعنی بوجھ کے ہٹنے کی بات ہے، اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ کبھی بھی مشکل آئے اللہ سے دعا کریے، ٹل جائے گی، اور ایمان سلامت رہے۔ ابھی قرآن پورا ہو رہا ہے،
فارغ نہیں ہونا ہے، جب فارغ ہو جاؤ تو محنت شروع کر دو اس سے۔ اور دوسرے یعنی اب جیسے اب یہ تو ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ دور قرآن، تو اب چلو ہو گیا اب ختم، اب اس کے بعد کچھ کام نہیں، اس طرح نہیں کرو۔ جب فارغ ہو جاؤ تو پھر محنت پھر شروع کر دو، اور یعنی اس سے بھی اور زیادہ دوسرے کورسز ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ہم کو کرنا ہے۔ جیسے اب ڈیٹیلز، اب یہ تو شارٹ تفسیر تھی، بریف میں تھا، تو اب ڈیٹیل تفسیر کی طرف یہی پیغام ہے قرآن کا، یعنی ہم ایک پروجیکٹ ختم کریں، پھر دوسرے پر جائیں، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر اسی طرح ہماری آخری سانس تک ہم جو ہے سو قرآن سے جڑے رہیں اور قرآن کے پیغام کو عام کریں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم پوری زندگی جو ہے سو اسی میں لگا دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہم سے یہ قبول بھی کر لے اور ہمارے لیے یہ جو ہے سو ثواب جاریہ بھی بنائے، اور ہم کو جو ہے سو اچھی کامیابی اور فلاح پانے والے لوگوں میں اور جنت والوں میں ہم کو شامل کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نہیں ہم نے کھول دیا تیرے لیے سینہ تیرا، اور اٹھا لیا ہم نے تجھ سے بوجھ تیرا، وہ جس نے توڑ دی تیری کمر اور بلند کیا ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر، بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دیکھیں یہاں پر تنگی کے ساتھ آسانی ہے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تنگی کے بعد نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بس جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو اور اپنے رب کی طرف بس راغب ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ہدایت کے لیے کھولا، پھر ہدایت کی تڑپ کا بوجھ اٹھا لیا، پھر آپ کا نام دنیا میں بلند کیا، تو سب تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو ہم صرف محنت اور رب کی طرف راغب ہو جانا ہے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہمارا سینہ کھول دے اور ہدایت کی تڑپ ہم کو بھی لگا دے، آمین۔ سورہ 3 ہم شروع کرتے ہیں۔ 3، انسان کو احسن التقویم پہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق انسان کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، تو اللہ سے بے تعلق انسان کو وہ انسان نہیں ہوتا، پھر وہ جانور بھی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے بن جائیں، یعنی اللہ کے بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے تین کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس شہر کی پرامن، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر، پھر پھیر دیا ہم نے اس کو سب سے نچلا نچلوں میں سے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے تو ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ تو کون جھٹلایا تجھ کو بعد جزا سزا کے، کیا نہیں ہے اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بڑھ کر فیصلہ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا نہیں ہے اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، لیکن غلط کام کرنے سے جو ہے سو وہ نچلا ہو گیا، یعنی بہت ہی نچلا ہو گیا، خراب ہو گیا، وہ بلندی سے وہ جو ہے سو نیچے کے مقام پہ آ گیا، گر گیا۔ اب سورہ علق شروع کرتے ہیں۔ سورہ علق میں پہلی وحی بھی ہے اور اس بندے کا نماز پڑھتے ہوئے جو ہے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روکنا بھی ہے، جس کے نام جو ہے سو ابو جہل آتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں میسج یہ ہے کہ آج دنیا میں جو بھی علم حاصل کرے اللہ کا قرب پالے۔ پہلی صورت جو نازل ہوئی، اللہ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہاں پر دیکھیے سائنٹیفک آیت آئے گی اس میں، یہاں پر ہے یعنی قلم کے ذریعے علم دیا، پھر لیکن انسان سرکشی کرتا ہے، پھر خود کو بے نیاز سمجھتا ہے، لیکن پلٹ کر پھر کیا ہے، اللہ کے پاس ہی تو جانا ہے۔ تو ابو جہل کا بھی یہاں پر ذکر ہوا، جو نماز سے روکتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت اور تقوی کی طرف بلانے کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا تھا، پھر اگر وہ باز نہیں آیا تو اللہ کی پکڑ ہوئی تو کوئی اس کی مدد نہ کر پائے گا۔
تو پھر ابو جہل کی نہ سنتے ہوئے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہونے کا حکم ہوا۔ تو اسی طرح ہم کو بھی دنیا میں کسی کی بھی ابو جہل جیسے لوگوں کی کوئی بات نہیں سننا ہے، اور اللہ کی عبادت کر کے جو ہے سو اللہ کے قریب ہونا ہے ہمیں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو 7 نام کے اپنے رب کے، وہ جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلا ورڈ پڑھو کا آیا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں پر ہم کو بھی پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ دیکھیے یہ سائنٹیفک آیت آ گئی، ایمبریولوجی۔ یہاں پر پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسانوں کو بنایا، علقہ سے، خون کے لوتھڑے سے، یعنی جونک سے، لیچ لائک سبسٹنس۔ پروفیسر کیت مور نے کہا، میں نہیں جانتا ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے، پہلے مرحلے میں ہوتا ہے، وہ لیچ جیسا لگتا ہے۔ تو پروفیسر کیت مور نے اپنی لیبارٹری میں گیا اور پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک لیچ یعنی جونک کی طرح تصویر لی اور اسے کمپیئر کیا، اور وہ حیران ہو گیا۔ یعنی ایک جیسے پر، یعنی جو یکسانیت تھی اس پر وہ حیران ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے 80 سوالات پوچھے، یعنی انہیں جو ہے سو 80 سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں، یعنی قرآن اور حدیث میں ذکر آتے ہیں۔ تو پروفیسر کیت مور نے کہا، اگر آپ مجھے یہ 30 سال پہلے پوچھتے تو 50% سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی از اے نیو برانچ وچ ہیز ڈیولپڈ ان دا فیلڈ آف سائنس۔ اور پروفیسر کیت مور نے کہا، یہ کتاب قرآن مجید کوئی لکھی نہیں سکتا، اور مجھے کوئی یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے۔ تو دیکھیے یہ قرآن ہے جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی ہے کہ انسان کیسا پیدا ہوا، اور آسمان، زمین، پہاڑ، یہ ساری چیزیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، وہ ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ لیکن ہم اتنے بے وقوف ہیں، اور ہم کو بالکل بھی اتنے لا علم ہیں، ہم نہ تو قرآن کھولتے ہیں، نہ تو اس کو پڑھتے ہیں، نہ تو اس کو سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو علم والا بنائے، اور ہم کو جو ہے سو علم کے لیے ہمارے لیے سینے کو کھول دے، اور ہدایت کے لیے ہمارے لیے سینہ کھول دے۔ پڑھو، اور رب تیرا بڑا کریم ہے، وہ جس نے سکھایا 7 قلم کے۔ دیکھیں یہاں پر پڑھو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ، اور قلم یعنی پین کا بھی یوز کرو، یعنی لکھو اور پڑھو، دونوں چیزیں کرو، یعنی سکھایا انسان کو جو نہیں وہ جانتا ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے کہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز، بے شک تیرے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا دیکھا تم نے اگر ہو ہدایت پر، یا اس نے حکم دیا تقوی کا، کیا غور کیا تم نے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا نہیں وہ جانتا، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہرگز نہیں، البتہ اگر نہ وہ باز آیا، البتہ ہم ضرور کھینچیں گے شدت کے ساتھ پیشانی کو، ایک پیشانی جھوٹی خطا کار کی، بس چاہیے کہ پکارے اپنے ہم نواؤں کو، ان قریب ہم پکاریں گے فرشتوں کو، ہرگز نہیں نہ تم اطاعت کرو اس کی، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ سورہ قدر کیا ہے؟ فیصلوں کی رات ہے۔ پھر لیلۃ القدر میں سارے اگلے سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات کی عبادت کی بڑی قدر ہے، اور اس رات کی نیکیاں کئی راتوں کی نیکیوں سے بڑھ جاتی ہے، سلامتی بھی ہے صبح تک۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر کے دن نازل کیا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں۔ یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے،
ایسا نہیں کہ صرف 27 رات کو ہے یا پھر 29 کو ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ سارے 10 راتوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو سارے آخری کے 10 عشرے میں جو ہے سو ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اور اس سے جو ہے سو ان 10 راتوں میں ہم کو زیادہ اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور اس کو یعنی ہر چیز اس میں، یعنی اس 10 راتوں کو بہت ہی کیئرفلی ہر لحاظ سے، یعنی اس کو شب قدر کو پانے کی پوری کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کوشش میں کامیاب بھی کرے، اور ہم کو جو ہے سو کوشش کرنے والا بھی بنائے، اور ہم کو نصیب بھی فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ 1000 مہینوں والی عبادت ہم کو نصیب فرما۔ اتارتے ہیں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس میں اپنے رب کے اذن کے ساتھ، ہر حکم سے سراسر سلامتی ہے وہ یہاں تک کہ طلوع ہو جائے فجر۔ اب سورہ بینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن دلیل بنا کر پیش کیا گیا، پچھلی قوموں کے پاس بھی اور آج بھی۔ حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ایک دوسرے کے شاہد ہیں۔ قرآن کے نازل ہونے کے سب سے جیسا معتبر گواہی جو ہے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح آپ کے رسول ہونے کی سب سے بڑی گواہی قرآن نے دی ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ بینہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے بعض آنے والے، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس دلیل ایک رسول سے اللہ کی طرف، جو پڑھتا ہے صحیفے پاکیزہ، اس میں احکام ہے درست، اور نہیں تفریقہ کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، مگر اس کے بعد تو جو آئے ان کے پاس واضح بیان یعنی نصیحت، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر کہ وہ عبادت کرتے اللہ کی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو یکسو ہو کر، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور یہ ہے دین درست۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، اور آگ میں ہوں گے جہنم کی ہمیشہ رہنے والے اس میں، یہی لوگ وہ بدترین مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، یہی لوگ وہ بہترین مخلوق ہے۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، باغات ہمیشگی کے بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، یہ واسطے اس کے ہے جو ڈرتا ہے اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ڈرنے والا بنائے اور ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہم سے اور ہمارے متعلقین سے راضی ہو جائے، آمین۔ کفر کرنے والے یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں سے بعض آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس جو ہے سو کوئی دلیل آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ آئے اور قرآن پڑھتے، اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ تفرقہ کیا، جبکہ انہیں حکم صرف یہ تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ انکار کرنے والوں کے لیے پھر کیا ہے؟ جہنم ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے جنت ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اب سورہ زلزال ہے، اس میں جو ہے قیامت کا زلزلوں کی بات ہے اور انسان کی بوکھلاہٹ ہے، یعنی قیامت کا منظر ہے، زلزلہ، پھر زمین سب کچھ نکال دے گی، پھر زمین اس پر ہوئی ہر چیز بیان کرے گی، اور ہر کسی کو اس کے اعمال بتائے جائیں گے، اور ذرے برابر بھی برے ہو یا اچھے عمل سب دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہلا ماری جائے گی زمین، ہلا مارا جانا اس کا، دیکھیے امیجن کریے ہم زمین پہ اب کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے آرام سے ہم سب کام کر رہے ہیں۔ جب زمین خالی کہیں بھی دیکھیے اگر زلزلہ آ جائے تو کیسے انسان جھٹکے میں ختم ہو جاتا۔ اگر وہ پوری زمین ایک ساتھ اگر ہل گئی
اور نکالے گی زمین بوجھ اپنی، اور کہے گا انسان کیا ہوا ہے اس کو۔ اس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں، یعنی زمین ساری چیزیں بیان کر دے گی، کیونکہ تیرے رب نے وحی کی اس کے لیے، یعنی یہ اللہ کا جو ہے سو وحی کرنا ہے زمین کی طرف، تو وہ زمین جو ہے سو اس کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ اس دن پلٹیں گے لوگ مختلف حالت میں، تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال جو ہے سو اچھے دائیں ہاتھ میں دینے والے اعمال، ہمارے ہاتھوں میں جو ہے سو ہمارے عمل دائیں ہاتھ میں دے، اس طرح سے یعنی ہم کو عمل کرنے والا بنائے۔ تو جو کوئی عمل کرے گا برابر ذرے برابر بھی یہ بھلائی کا، وہ دیکھ لے گا اس کو، اور جو کوئی عمل کرے گا برابر ذرے کے برابر تو برا، تو دیکھ لے گا اس کو، یعنی تھوڑی سی بھی نیکی کرے گا، تھوڑا ذرہ کس کو کہتے ہیں، ذرہ بالکل اسپیک آف ڈسٹ کا جو اسپیک ہوتا، اتنا ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرے گا یا برائی کرے گا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں کو دیکھ لے گا۔ اب دنیا میں دیکھیے، اگر ہمارے جو سو ٹیسٹ ہم ایگزام دیتے ہیں، پیپر میں جو سو جو کریکشن کرتے ہیں ٹیچرز وغیرہ، تو ان سے چوک ہو جاتی ہے، ہم چھوٹے موٹے مسٹیک کرتے ہیں تو وہ اس کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ذرے برابر بھی نیکی کو بھی دیکھ لے گا، برائی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکیوں میں سبقت کرنے والا، اور نیکیاں ہمارے جو ہے نیکیاں بہت سارے اور ثواب بہت سارا ہمارے لیے اجر اتنا ملٹیپلائی کر کے دے، کہ تاکہ ہم جو ہے سو خسارہ پانے والوں میں نہ ہوں، اور بلکہ کامیاب ہونے والے اور جنت والوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو شامل کر لے۔ اب سورہ عادیات ہم لیتے ہیں۔ سورہ عادیات میں کہا، اللہ کے راستوں میں گھوڑوں کی طرح دوڑو، یعنی جن گھوڑوں کے قدموں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہے، اس پہ بیٹھے ہوئے انسان کی کیا قدر ہوگی۔ لیکن انسان ہے بڑا ناشکرا، مال کی محبت بھی بڑی ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور شکر گزار بندہ بنائے ہم کو۔ سورہ عادیات، اس سورے میں گھوڑوں کا ذکر ہے کہ گھوڑے اپنے مالک کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، یعنی وہ دوڑتے ہیں، ہانپتے ہیں، نال سے چنگاریاں تک نکالتے ہیں، دعویٰ بولتے ہیں، ایسے دوڑتے ہیں کہ غبار اڑتا ہے، لوگوں کے درمیان گھس جاتے ہیں، لیکن انسان اپنے مالک یعنی اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ گھوڑے جتنی محنت بھی نہیں کرتا، بلکہ مال کی محبت میں ہے اور آخرت کو بھول گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی یاد دلا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوڑنے والیاں ہانپ کر، پھر آگ نکالنے والیاں جھاڑ کر، پھر چھاپا مارنے والیاں صبح کے وقت، پھر اڑانے والیاں ساتھ اس کے غبار، پھر گھس جانے والیاں ساتھ اس کے جماعت یعنی گروہ میں۔ بے شک انسان اپنے رب کے لیے ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال، ہر طرح کی مثال دے کر ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے، ہم کو نصیحت لینا ہے، اور بے شک وہ اس پر البتہ گواہ ہے، اور بے شک وہ محبت میں مال کے البتہ سخت ہے۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ، ہم جو سو مال کی محبت میں اتنے سخت ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا بھلا نہیں وہ جانتا جب نکالا جائے گا خبروں میں سے اور حاصل کیا جائے گا جو سینوں میں ہیں۔ بے شک رب ان کا ساتھ ان کے اس دن البتہ باخبر ہے۔ سورہ القاریہ، سورہ القاریہ میں پلڑے بھاری جس کے ہوئے ان کا انجام ہے، اور اس صورت کا جو ٹاپک ہے قیامت کے ہولناکیاں، لوگوں کو دوبارہ جو ہے سو زندہ ہونا اور جزا سزا سے دوچار ہونا ہے۔ قیامت جو ہے سو کھڑکھڑانے والی ہوگی، پھر لوگ ٹڈیوں کی طرح ہوں گے، پھر پہاڑ روئی کی طرح ہو جائے گی، پھر جس کے اچھے اعمال جو ہے سو زیادہ ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے، اور جس کے اعمال نہیں ہوں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم ہاتھ سے یعنی کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور کیا ہے چیز بتائے تجھ کو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے۔
کھڑکھڑانے والی ہے، کیونکہ قیامت اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو جھنجھوڑ دے گی اور اللہ کے دشمن کو عذاب سے خبردار کر دے گی، جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والا کرتا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ مرنے کے بعد قیامت کے روز نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، یہ پوری یونیورس درہم برہم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے پہاڑ فضا میں ایسے اڑیں گے جیسے کہ روئی دھنکی ہوئی رنگ برنگ اون کی طرح۔ پھر قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا کہ انسان بھی پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رحم کرو اس دن قیامت کے ہر عذاب سے ہم کو بچا لے۔ قیامت کے دن انسانوں کے 2 گروہ ہوں گے، جن کی نیکیاں والا پلڑا بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں گزاریں گے، یعنی وہ اچھی زندگی گزاریں گے، اور جن کی نیکیاں والا ہلکا ہوگا پلڑا، پھر وہ جہنم کے گہرے گڑھے میں دہکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ جہنم کی آگ کی شدت جو ہے سو کیسی ہوگی؟ جہنم کی آگ دنیاوی آگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز اور ہولناک ہے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیاوی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ اکبر! یہ کیسا دن ہوگا، وہ کیسی آگ ہوگی؟ تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، انسانوں کو عذاب دینے کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ کو دنیاوی آگ پر 69 درجے زیادہ فوقیت دی گئی ہے، اس کا ہر حصہ اس کے برابر گرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ جس دن ہوں گے لوگ ٹڈیوں کی طرح بکھری ہوئی، اور ہوں گے پہاڑ رنگین روئی کی طرح دھنی ہوئی، تو لیکن جس کے بھاری ہوئے پلڑے اس کے، تو وہ زندگی میں ہوں گے پسندیدہ، اور لیکن جس کے ہلکے ہوئے پلڑے اس کے جو سو ٹھکانہ حاویہ ہوگا، یعنی جہنم۔ اور کیا چیز بتائے تجھ کو، وہ کیا ہے؟ آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو اس آگ سے بچا لے، آمین۔ سورہ تکاثر شروع کرتے ہیں۔ سورہ تکاثر بتاتی ہے کہ اتنا نہ بناؤ کہ خبر تک پہنچ جاؤ، یعنی گھر بھر جائے لیکن ان کو استعمال نہ کر سکو، اور نعمتوں کی جواب دہی کے لیے تیار رہو۔ پھر یعنی مال اتنا نہ بناؤ، یعنی کماؤ، دنیا کمانے اتنا نہ کماؤ کہ خبر تک پہنچ جاؤ، یعنی خبر تک پہنچنے تک بھی اتنا مال کی حرص مت کرو۔ یعنی انسان مال کو ایک دوسرے سے کثرت سے حاصل کرنے میں اتنا جو ہے سو رب سے اور دین سے اور آخرت سے غافل ہے، اور ایک دن مر بھی جاتا ہے اور قیامت جو حق ہے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اس یعنی اس طرح سے کرو کہ صرف ہم کو جو ہے سو جو ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا کماؤ، اس سے زیادہ کی حرص مت کرو، اور جو ہے سو یہ ساری نعمتیں جو ہے اس کے جواب دہی کے لیے بھی تیار رہو، یعنی وہ سب تیاری بھی کرو۔ مال اگر تم کماتے ہو، اگر یہ سوچ کر کے دین کا کام کریں یا دین کے آگے بڑھانے، تو اس کے لیے خرچ کرنے کے لیے، تو پھر وہ تمہارے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ اگر تم دنیا کمانے اور دنیا میں عیش یعنی ایک دوسرے کے کمپٹیشن کے اس میں، یا پھر وہ یعنی سب سے امیر ترین انسان بننے کے لیے، یا پھر اس طرح کے مال کے پیچھے مت رہو، مال کو مت جمع کرو، یعنی اتنا جمع مت کرو کہ پھر تم جو ہے سو وہاں پر جواب نہیں دے سکو گے، تو اور اللہ سے اور اس کے یعنی دین سے، پھر آخرت سے یعنی یہ مال کمانے کے چکر میں غافل ہوتے ہیں۔ تو ایک دن جو ہے سو مرنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، ہمیشہ ہم کو یہ یاد رکھنا ہے، یعنی لوگوں کو دنیا پرستی اور اس کے برے انجام سے خبردار کرنا اور قیامت کے حالت کا تذکرہ کرنا، یہ سورت کا جو سو ٹاپک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غافل کیے رکھا تکاثر نے، تکاثر یعنی حرص، اور
کثرت سے خواہش کرنا یعنی ایک دوسرے کی کثرت سے خواہش کرنا یعنی ایک دوسرے سے کثرت سے حاصل کرنے میں یعنی اس کی خواہش کرنا، یہاں تک کہ زیارت کر لی تم نے مقبروں میں یعنی قبر تک پہنچ گئے۔ ہرگز نہیں عنقریب تم جان لوگے، پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جان لوگے، ہرگز نہیں کاش تم جانتے ہوتے جاننا یقین کا، اور البتہ ضرور دیکھو گے جہنم کو، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو دیکھنا یقین کا، یعنی عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین، یہ اس سے پہلے ہم لیے تھے۔ پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں، تو جو بھی نعمتیں ہیں ان سب کا ہم کو سوال دینا ہے، تو اس کے جواب کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں یہ یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے۔ سورہ عصر شروع کرتے ہیں۔ پورا قرآن کا خلاصہ ہے یہ، کچھ بھی نہ ہوتا تو صرف سورہ عصر ہی کافی تھی لوگوں کو اللہ کی مرضی بتانے کے لیے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ زمانے کی قسم کھائی گئی ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، حق کی تلقین کرے، صبر کی تلقین کرے۔ صرف اس میں جو ہے 4 پوائنٹس ہے، لیکن بے نظیر نمونہ ہے، یعنی دنیا و آخرت میں انسان کی سعادت مندی اور بدبختی کے اسباب کا ذکر اس صورت کا ٹاپک ہے۔ سورہ عصر قرآن مجید کی بہت ہی مختصر صورت ہے لیکن جامع ترین ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ لے تو دین و دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابی جب آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ان میں ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیتے، یعنی سورۃ العصر نہ سنا دیتے، پھر وہ سلام کر کے رخصت ہو جاتے۔ یعنی یہ دیکھیں، یعنی اتنی چھوٹی صورت ہونے کے باوجود اس میں بہت سارے ہیں، بہت سارے، یعنی بلکہ قرآن یعنی اللہ کی کیا مرضی ہے یہ جو ہے سو لوگوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں، یعنی صرف 4 پوائنٹس میں، یعنی ایمان لانا ہے اللہ پر، پھر عمل صالح کرنا ہے، حق کی تلقین کرنا ہے، پھر صبر کی تلقین کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے خالی بولنے میں تو اتنا ہے، یعنی عمل کرنا ہے اس کو، تو عمل کرنے کے لیے، اور یہ ریمائنڈر کے طور پر ہم جو ہے سو اس سورہ عصر کو بار بار ہم جو ہے سو اس طرح سے کر سکتے ہیں، صحابی جس طرح سے آپس میں ملتے ہیں تو یہ سورۃ العصر کے بارے میں جو ہے سو تعلیم دے اور سنا دے، اور دین کو پہنچانے کے لیے یہ بہت ہی کارگر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان البتہ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یعنی ان 4 چیزوں پہ اگر انسان عمل کر لے تو پھر خسارے سے بچ سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہے ایمان، کسی چیز کو سچے دل سے ماننا اور یقین کر لینا، اس پر ایمان لانا۔ پھر شرعی طور پر ان 6 چیزوں کا زبان سے اقرار، پھر دل سے تصدیق اور اعضاء سے ان کے مطابق عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ تو ایمان کس پر لانا ہے؟ اللہ پر اور فرشتوں پر، پھر رسولوں پر، پھر یوم آخرت پر، پھر تقدیر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یعنی تقدیر یعنی اچھی ہو یا بری ہو اس پر ایمان لانا ہے اور تسلیم کرنا ہے، یعنی ایکسیپٹ کرنا ہے تقدیر کو، اچھی ہو یا بری ہو۔ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے، یعنی ضروری ہے، شرط ہے، یعنی ایمان کے ساتھ عمل شرط ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سورہ ہمزہ۔ سورہ ہمزہ میں اخلاقی برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے اور اللہ کی آگ کہہ کر ڈرایا گیا ہے، جو اس آگ میں ڈال دیا جائے گا اس کا انجام برا ہے۔ یعنی اللہ کی آگ، یعنی انسان کی آگ
ایسی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو جلائی ہوئی آگ ہوگی تو وہ کیسی ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن کو غور کریے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، جیسے سورج کی ہیٹ کو دیکھ لیجئے، ہر وہ چیز کو، تو پھر اللہ کی آگ کیسی ہوگی؟ اس سورے کا جو ٹاپک ہے غیبت، عیب جوئی، بد گوئی، پھر تانا اور دینا، اور پھر اس قسم کے کئی اخلاقی کوتاہیوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سخت وعید سنانا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہلاکت ہے واسطے ہر اس شخص کے جو منہ پر عیب لگاتا ہے، یعنی ہلاکت ہے، وائل یعنی ہلاکت ہے اس کے لیے، اور جو پیچھے برائی کرتا ہے، وہ جس نے جمع کیا مال اور گن گن کے رکھا اس کو، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ہرگز نہیں، البتہ ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ وہ کیسی ہوگی، وہ کتنی انٹنس ہوگی۔ جو انسان مال و دولت جمع کرنا یعنی زندگی کا مقصد اس کا بن جائے تو انسان کیا کرتا ہے، اس میں لالچ کے ساتھ ساتھ تکبر اور غرور کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ مساکین کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگتا ہے، ان میں عیب نکالتا ہے، پھر اشارے سے جو ہے سو ان کو تانا اور ذلیل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک پیسہ بھی ان پر خرچ کرنا اس کو گوارا نہیں ہوتا۔ تو مال و دولت آ جانے والی چیز ہے، یعنی مال و دولت آنے اور جانے والی چیز ہے، تو اس کو ہمیشہ کی یعنی عطا کرنے والی خیال کرنا یعنی خالص کافرانہ سوچ ہے یہ، اور مسلمانوں کو ایسے خیالات زیب نہیں دیتے۔ تو اس لیے انہیں مال و دولت میں سے خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی کھل کر خرچ کرے، بہت ہی کھلے دل سے، دل کھول کر خرچ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے سو کامیابی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ وہ جو چڑھ آتی ہے دلوں پر، یعنی اللہ کی جو آگ سلگائی ہوئی ہے وہ چڑھ آتی ہے دلوں کے اوپر، یعنی دلوں تک جو ہے سو پہنچ جاتی ہے اور وہ بھون ڈالتی ہے۔ بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہے ستونوں میں لمبے لمبے، ستون یعنی پلرز، کالمز میں بنے ہوئے لمبے لمبے، اور وہ لاک ہے، بند کی ہوئی، تو وہ لاکڈ اور بند ہو کر پھر اس کے اندر۔ تو اللہ اکبر، اللہ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ ہم کو جو سو ان سب عذابوں سے محفوظ رکھے۔ سورہ فیل کا میسج کیا ہے؟ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر چکا اور آج بھی قادر ہے اس کی حفاظت کرنے پر۔ اس سورت کا ٹاپک کیا ہے کہ ہاتھی والے ابرہا اور اس کے ساتھیوں کا جو قصہ ہے اور ان کا بھیانک جو انجام ہے، اس سورت کا یہی ٹاپک ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کس طرح کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں کر دیا ان کی چال کو گمراہی میں، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکر کی قسم کے، تو کر دیا ان کو بھوسے کی طرح کھائے ہوئے۔ یمن کا جو ہے سو گورنر ابرہا جب مکے میں خانہ کعبہ گرانے آیا تو ہاتھیوں پر آیا، اس لیے اصحاب الفیل کہا جاتا ہے وہ لوگ کو۔ اللہ نے ان پر جو ہے سو پرندے بھیجے جنہوں نے ان پر کنکریاں پھینکی اور وہ بھوسے کی طرح ہو گیا۔ سورہ قریش، اس میں جو ہے سو نعمتوں کی تذکیر کرائی گئی ہے کہ اس رب کو نہ بھولو جو تمہیں سکون اور خوشیاں دی ہے۔ یعنی اہل مکہ کو بیت اللہ کی وجہ سے دولت و عزت عطا کرنا اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنا، یعنی اس سورہ کا یہ جو ٹاپک ہے یہ کہ اہل مکہ بیت اللہ کے وجہ سے دولت اور عزت عطا کرنا اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنا اس سورت کا ٹاپک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم،
مانوس کرنے کے لیے قریش کو مانوس کرنا، اس کو سفر میں سردی کی اور گرمی کے پس چاہیے کہ وہ عبادت کرے رب کی اس گھر کے جس نے کھلایا ان کو بھوک سے اور امن دیا ان کو خوف سے۔ یہاں پر مانوس یعنی دلوں میں جو ہے سو محبت اور الفت ڈالنے، آپس میں دوگ اور دین سے۔ پھر سردی میں یمن کا سفر اور گرمی شام اور فلسطین کا سفر کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں کھلایا اور امن دیا، اور بیت اللہ کی وجہ سے ان کی جو ہے سو عزت ہوتی، تو ان کے قافلوں کی عزت ہوتی تھی۔ تو قریش کو چاہیے کہ وہ صرف اس گھر کے رب کی یعنی اللہ کی عبادت کرے۔ سورہ ماؤن دین کو یا آخرت کو جھٹلانے والا وہ ہے جو کیا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے انکریج نہیں کرتا، پھر نمازوں سے غافل رہتا، پھر نیکیوں کو دکھاوا کرتا ہے، پھر برتنے کی چیزوں کو روکتا ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ دکھاوا اور ریاکاری سے بچتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کرو۔ روز جزا کو جھٹلانے والے یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانے والے، آخرت کو جھٹلانے والے کافر و منافقین اور نماز میں سستی کرنے والوں کو وارن کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا سزا کو، یعنی قیامت کے دن کو، عذاب کے دن کو؟ بس یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور نہیں رغبت دلاتا مسکین کے کھانے پر، بس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے وہ اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ وہ لوگ وہ دکھاوا کرتے ہیں اور روکتے ہیں برتنی کی چھوٹی سی چیز کو بھی، یعنی روز ڈیلی جو یوز کرتے ہیں وہ چیزوں کو بھی روکتے ہیں، وہ بھی نہیں دیتے، یعنی معمولی سی چیزوں میں بھی بخل کرتے ہیں۔ جو یتیم اور مسکینوں کے لیے ان کے دل میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، یعنی ان کا دل ان سب خیر اور بھلائی سے خالی ہے، تو ایسا شخص بدترین مخلوق ہے۔ تو یہاں پر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کیا ہے۔ اور سورہ کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سو خیر کثیر کی عنایت، پھر شکرانے کے طور پر نماز و قربانی کا حکم، اور دشمنوں کی ہر تکلیف پر جو ہے سو تسلی دینا اس سورت کا یعنی اس سورے کا ٹاپک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے فوت ہونے پر کفار بہت خوش تھے کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ تو اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی نہر کوثر جنت میں ہے، پھر حوض کوثر حشر میں ہے، پھر کوثر آلسو فرام کثیر یعنی کثرت ابنڈنس، پھر بس حکم ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے۔ پھر کیا ہے نہر یعنی بڑے جانوروں کی قربانی کا طریقہ، پھر دشمن دراصل جڑ کٹا ہے، یعنی ان کا ذکر نہیں آئے گا تو بھی لعنت بھیجی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو اللہ نے بہت بلند کر دیا ہے۔ تو سورہ کوثر میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو زندگی میں اللہ کے کام کرتا ہے، اللہ اس کے لیے خیر کثیر قیامت کے میدان تک لے جائے گا یعنی اس کو جو ہے سو قیامت کے دن میدان تک بھی وہ خیر کثیر اس کے ساتھ ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے عطا کی آپ کو خیر کثیر، پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو، بے شک دشمن تیرا وہی جڑ کٹا ہے۔ اب سورہ کافرون میں بے نیازی ہے، کہہ دیجئے سنا دیجئے پورا قرآن سنا دیجئے، اب چھوڑ دیجئے، اب ان کو جو چاہے کرو، یعنی اب آپ جو ہے سو قرآن پورا سنا دیں، پھر ان کو سب کہہ دیں، پھر اس کے بعد جو چاہے کرو ان کی مرضی، تو یہ کہہ دیں کہ میں اپنے دین پہ، تم اپنے دین پر، یعنی شرک اور کفر سے اظہار برات ہے اور خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا اس صورت کا ٹاپک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتیں فجر اور مغرب کی سنتوں میں جو ہے سو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔
جب لوگ اسلام لانے لگے تو کافروں نے اسلام سے روکنے بہت ساری چالیں چلی، جیسے مال کی لالچ دینا، پھر حکومت آفر کرنا، پھر حسین لڑکیوں سے نکاح آفر کرنا، پھر دھمکیاں دینا، اور ایسے ٹرمز پر سیٹل ہونے کی کچھ دن جو ہے سو ایسے ٹرمز پہ سیٹل ہونے کی بات کی کہ اللہ کی عبادت اور کچھ دن ان کے بتوں کی عبادت جو ہے سو اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہرگز ان کے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، مشرک کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین۔ بس سیدھا سیدھا یہ ہے کہ الرحمن الرحیم، کہہ دیجئے اے کافروں، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب سورہ نصر میں فتح کی خوشخبریاں ہیں۔ شروع میں لوگ نہ ساتھ چلے، ایک وقت آتا ہے کہ حق کے نام پر جو ہے سو لوگ جڑنے لگتے ہیں، یعنی شروع میں لوگ جو ہے سو آپ کے ساتھ نہ بھی چلیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یعنی حق کے نام پر لوگ جڑتے جاتے ہیں۔ تو پھر کرو کیا؟ اپنے رب کی تعریف کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ لاسٹ اور کمپلیٹ صورت ہے جو نازل ہوئی، اور اس کے نزول پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اب مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت کا وقت آ گیا ہے۔ تو جب فتح مکہ ہو جائے گا تو اس کے بعد لوگ بہت سارے دین میں داخل ہوں گے۔ تو یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا ہے، اس لیے اللہ کی خوب پاکی اور حمد بیان کرو اور بخشش مانگو، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ اور جو ہے سو اسے ہم کو یہ لیسن لینا ہے کہ کریڈٹ خود نہیں لینا ہے کامیابی کا۔ استغفار اتنے بڑے کام کرنے کے بعد بھی کیوں کہ استغفار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس میں جو کمی رہ گئی ہے اس کے لیے۔ اب اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے سو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ اس صورت کا ٹاپک یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا فتح ہونا، پھر جزیرہ عرب میں اسلام کا پھیلنا اور لوگوں کا گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آ گئی مدد اللہ کی اور فتح، اور تم نے دیکھا لوگوں کو داخل کر رہے ہیں دین میں اللہ کے فوج در فوج، پس تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش مانگو اس سے، بے شک وہ ہے توبہ قبول کرنے والا۔ سورہ لہب بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی سے دشمنی کرنے والے کل بھی رسوا ہوئے اور آج بھی ہوں گے۔ یہ ابو لہب جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ آپ کا سخت مخالف تھا، اور اس کی بیوی اروا بھی بہت اذیتیں دیتی، آپ کے راستے میں کانٹیاں بچھاتی تھی۔ ابو لہب کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، یعنی اس کی کوششیں فیل ہو جائے گی، اس کا مال اسے کام نہیں آئے گا، وہ آگ میں داخل ہوگا، اس کی بیوی اس آگ کا ایندھن اٹھائے گی کیونکہ دنیا میں اس کی مدد کرتی تھی، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی کیونکہ دنیا میں اس کے پاس ایک ہار تھا جو وہ کہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کرنے اگر وہ ہار بیچنا پڑے تو بھی وہ کرے گی، نعوذ باللہ۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کو دنیا اور آخرت میں ان کے بھیانک انجام کا تذکرہ ہے، اس کا ٹاپک یہی ہے کہ ان کے بھیانک انجام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا، ناکام آیا اس کو اس کا مال اور جو اس نے کمایا، عنقریب وہ داخل ہوگا آگ میں شعلے والی، اور اس کی بیوی اٹھانے والی ایندھن، اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی۔ اب سورہ اخلاص۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانك اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب اگر الیک۔ آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب